جی علی محمد خان صاحب، ذرا آج کے فیصلے پہ ذرا پہلے آپ کامنٹ کیجیے گا۔ جو 9 مئی کے حوالے سے 25 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور سپریم کورٹ کے اس احکامات کی روشنی میں جس میں ان کو یہ اجازت ملی تھی کہ اب آپ ملزمان کو سزائیں سنا سکتے ہیں، جو کہ پہلے روکا ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کا موقف سر؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ ہمارے خیال میں تحریک انصاف جو ہے بالکل اس چیز کے خلاف ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو اور ان کو پراپر موقع نہیں مل سکا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا۔ اگر کوئی شخص ایک سول کورٹ میں، ایک ہائی کورٹ میں، ایک سیشن کورٹ میں پراپر ایک ٹرائل کے بعد اس کو سزا ملتی ہے، تو ایک طرح سے اس کو بھی ایک جواز ہوتا ہے کہ اس نے اپنا پورا حق دفاع استعمال کیا۔ لیکن سویلینز کا جب آپ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرتے ہیں تو ان کو آپ اس بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جو ان کو آئین پاکستان دیتا ہے۔ ملٹری کورٹس تو ایک بہت ہی مخصوص حالات میں ملک دشمن لوگوں کے لیے یا دہشت گردوں کے لیے، جن کو جیٹ بلیک ٹیررسٹ کہتے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو ان سزاؤں کو تو پارٹی بھی اور جو ہمارے کارکنان ہیں یا جو جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ اس کو چیلنج کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ ہائی کورٹ سے، سپیریئر کورٹ سے ان کو ریلیف ملے گا، لیکن وقتی طور پہ جو ان کو ایک تکلیف پہنچی ہے اور جو ایک مسئلہ ہوا ہے، جو خاندانوں پہ ایک مصیبت و پریشانی کا پہاڑ ٹوٹا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کو سول کورٹس میں اپنا حق دفاع دیا جانا چاہیے تھا، جو کہ ایک پریکٹس رہی ہے کہ کبھی بھی سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ ظاہر سی بات ہے آپ کا موقف ہے، لیکن کیا اب جو آپ لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، مذاکراتی ٹیم بھی تشکیل دے رہے ہیں، کیا اس کے کوئی اثرات اس پر کوئی بیڈ ٹیسٹ یا ایسا کچھ ہوگا جو مذاکرات کے آپ لوگ جو خواہش مند ہیں اس پر؟ مذاکرات کا عمل تو بہرحال جاری رہے گا اور رہنا چاہیے، لیکن اثر اگر کوئی یہ کہے کہ ان چیزوں کا نہیں پڑے گا تو اثر تو پڑے گا، کیونکہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو دونوں طرف کو چاہیے کہ پھر تھوڑا سا سکیل ڈاؤن کرے اور احتیاط سے کام لے۔ اور اس بات میں تو کوئی امر مانے نہیں ہے نا، کوئی اس میں شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی دہشت گرد یا ملک دشمن تو کوئی نہیں، یہ بھی پاکستان کے اتنے ہی بیٹے ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی کارکن ہیں، اس دن اگر کسی نے ایجیٹیشن میں جا کے کوئی اگر غلط بھی ہوا ہے تو آپ ان سے درگزر کا بھی معاملہ کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے بچے ہیں، یہ ان کا ایک مستقبل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پراپر ٹرائل بھی نہیں مل سکا۔ ہم تو خود تحریک انصاف خود 9 مئی کے جوڈیشل ٹرائل کی ڈیمانڈ کرتی ہے، بلکہ یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں بنیادی نکات میں سے ایک نقطہ ہی 9 مئی کا مناسب فورم پہ جوڈیشل ٹرائل جو ہے وہ ہمارا مطالبہ ہے۔ جن پہ الزام ہے وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ ٹرائی کریں، لیکن پراپر عدالتوں میں۔ تو اس لیے تحریک انصاف اس چیز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر مذاکرات پہ بہرحال ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے فیصلے آئیں اور مذاکرات پہ اس کا اثر نہ ہو۔ دیکھیے سر، مذاکرات آپ حکومت سے کر رہے ہیں، فیصلے بہرحال یہ ملٹری کورٹس کے آ رہے ہیں، ملٹری کورٹ سے آئے ہیں، اور ذرا فیصلے ابھی سنائے ہیں۔ 9 مئی کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا، اور فیصلے سنانے پہ پابندی تھی، مطلب منع تھا سپریم کورٹ کی جانب سے۔ جب انہوں نے کیا تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا، لیکن ابھی معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے، انہوں نے کہا کہ اصل میں انصاف مکمل تب ہوگا جب جو منصوبہ ساز ہیں یا جو بیسیکلی اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو سزا جب تک نہیں ہوگی۔ تو منصوبہ ساز اور ماسٹر مائنڈ اگر ہم یہ دیکھیں تو یا ان کی نظر سے عمران خان صاحب کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب بھی ابھی ٹارگٹ پر ہیں۔ دیکھیں، کون ہے جو کہے گا کہ جس نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کو سزا نہ دیں، لیکن اس کو پراپر ٹرائل تو کریں۔ جب عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ آپ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز لائیں، اگر کوئی اس میں ذمہ دار ہوگا تو پارٹی اس کو خود بھی اپنی طور پہ، سیاسی طور پہ جو اس کی سزا ہو سکتی ہے، پارٹی سے نکالنا ہو سکتا ہے، پارٹی خود یہ کرے گی۔ لیکن ابھی تک سی سی ٹی وی فوٹیجز جو خان صاحب کی پارٹی کی ہماری ڈیمانڈ ہے وہ ابھی تک نہیں آ سکے۔ تو یہ کہنا کہ ماسٹر مائنڈ کو سزا دیں، اگر اشارہ آپ نے جیسا سوال کیا ہے خان صاحب کی طرف ہے، تو خان صاحب تو 9 مئی کو خود زیر حراست تھے، وہ کس طرح اس کو کر سکتے تھے؟
جو کوئی جس نے غلط کام کیا ہے اس کو ڈیفینڈ تو نہیں کرتی، لیکن یہ ڈیمانڈ کرنا تو ناجائز نہیں ہے کہ آپ ان کو مناسب حق دفاع تو دیں۔ سر یہ جو آپ بار بار حق دفاع بات کر رہے ہیں، تو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، یہ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کو وکیل کرنے کی سہولت بھی ہوتی ہے، ان کے رشتہ دار بھی ان سے باقاعدہ طور پر ملتے ہیں، پراپر جرا ہوتی ہے، پروسیکیوشن ہوتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کے فیصلے ہوتے ہیں، مطلب وہ تمام چیزیں تو فالو ہو رہی ہوتی ہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو فوجی عدالت ہے وہ عام سویلین عدالت کا نعم البدل ہو۔ سویلین عدالت میں جس طرح کے رائٹس آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں، جس طرح آپ پراپر ایک ٹرائل کنڈکٹ کرتے ہیں، قانونی شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ ایویڈنس ایکٹ جو پہلے ہوتا تھا اس کو جس طرح فالو کیا جاتا ہے، جس طرح شواہد وہاں پہ پیش کیے جاتے ہیں، گواہان لائے جاتے ہیں، اور جتنا موقع ملتا ہے جرا کرنے کا، جتنا موقع ملتا ہے ایک پراپر جس کو فیئر ٹرائل کہتے ہیں، جو آئین پاکستان آپ کو حق دیتا ہے فیئر ٹرائل کا، ڈیو پروسیس کا، وہ سارا کچھ تو سمری ملٹری ٹرائلز میں نہیں ہوتا نا۔ ملٹری ٹرائلز میں تو ٹھیک ہے آپ کو وکیل مل جاتا ہے، لیکن جتنا موقع آپ کو ایک سول کورٹ میں ملتا ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ملتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں جب آپریشن ضرب عضب ہوا تو پوری پارلیمنٹ نے سپورٹ کیا تھا ملٹری ٹرائلز کو، لیکن وہ صرف اور صرف دہشت گردوں کے لیے تھا، جیٹ ٹیررسٹ کے لیے تھا، سیاسی کارکنان کے لیے تھوڑی تھا وہ۔